واهتدى بهديه إلى يوم الدين اما بعد محترم مصلیان کرام، آج کے اس درس میں غضب اور غصے کے تعلق سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں چند باتیں رکھنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس غیظ و غضب سے بچائے جو غضب اور غصہ ہمارے اندر اپنی ذات اور اپنی انا کی بنیاد پہ آتا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثیں پڑھنے کے بعد اور ساری حدیثوں کو جمع کرنے کے بعد کچھ اہم چیزیں جو سامنے میرے آئی ہیں، ان تمام چیزوں کو آپ کے سامنے مختصر وقت میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قرآن و حدیث سے محبت کرنے والا بنائے۔ محترم سامعین، غصہ جس کو عربی کے اندر غضب کہا جاتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے نیچر اور فطرت کے اندر داخل ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ غضب ایک ایسی صفت ہے جس صفت کے ساتھ اللہ رب العالمین بھی متصف ہے، اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے جب اللہ رب العالمین کے احکام سے سرتابی کی جائے، اللہ کے حدود کو پامال کیا جائے، اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے اس کے قریب جایا جائے، اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے، اللہ رب العالمین کے بندوں مومنین کے ساتھ مومنین کو اذیت دی جائے، انہیں مارا جائے، انہیں قتل کیا جائے، تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ، جو کسی مومن کو مارتا ہے، قتل کر دیتا ہے، اللہ اس کو جہنم کے اندر داخل کرتا ہے اور اللہ رب العالمین اس سے ناراض رہتا ہے، اور مسلسل اللہ رب العالمین کی لعنت اس آدمی پہ پہنچتی رہتی ہے جو اللہ کے کسی نیک بندے کو مار دیتا ہے یا کسی نیک بندے کو قتل کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا غصہ کچھ اور ہے۔ اللہ ناحق کسی پہ غصہ نہیں کرتا ہے، اللہ اسی وقت ناراض ہوتا ہے جب اس کے حدود کی پامالی کی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں سے ہٹ کر کے زندگی گزاری جائے تو اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ یہ غصہ اللہ رب العالمین نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے، ہمارے نیچر کے اندر رکھی ہے۔ یہی وجہ ہے کبھی آدمی ناراض ہو جاتا ہے، کبھی آدمی غصہ کرتا ہے، کبھی اس کے چہروں پہ خوشی کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ اس کی نیچر اور فطرت کا تقاضا ہے جو اللہ رب العالمین نے جو غصہ ہماری فطرت کے اندر رکھی ہے، رکھا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ آئیے مسلم کے حوالے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنتے چلے جس کے اندر غصے کی طرف اور کیسے وہ انسان کے نیچر کے اندر داخل ہے اس سے آپ کو ایک اشارہ مل جائے گا۔ حدیث ہے کہ ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم انی محمد البشر یغضب کما یغضب البشر وانی قد اتخذت عندک عہدا فلن تخلف علیہ فأیما مؤمن آذیتہ او جلدتہ او صبرتہ فجعلها له کفارۃ وقربۃ تقربہ بها الیک یوم القیامۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اخرجہ مسلم فی کتاب البر والصلۃ والآداب۔ مسلم شریف کی روایت ہے، روایت کرنے والے نیریٹر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ذکر کرتے ہیں، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا۔ اللہ کے رسول دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میں انسان ہوں، اے اللہ محمد ایک انسان ہے، میں ایک انسان ہوں اور مجھے ایسے ہی غصہ آتا ہے جیسے انسانوں کو غصہ آتا ہے۔ اے اللہ میرا تجھ سے ایک وعدہ ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تو اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ اے اللہ اگر کسی کو میں نے مار دیا ہے، اے اللہ کسی کو میں نے برا کہہ دیا ہے، اے اللہ میری ذات اور میری انا کی وجہ سے کسی کو اگر تکلیف پہنچی ہے تو اے اللہ میرے اس تکلیف جو اس کو پہنچی ہے اس
تکلیف کو، اس بری بات کو اس کے لیے کل قیامت کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دینا، اسے اس بندے کو تو اپنے سے قریب کر لینا، یہ دعا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان تھے، جیسے انسان کو غصہ آتا ہے ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ غصہ کیا وہ بے شمار مقامات ہیں، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، نیچر کا یہ تقاضا ہے غصے کا آنا، ہماری فطرت کا تقاضا ہے، لیکن وہی ہمارا امتحان بھی ہے۔ ہمارا غصہ جو ہمارے انا کی بنیاد پہ آتا ہے، ہماری ذات کی بنیاد پہ آتا ہے، ہماری چودھراہٹ کی بنیاد پہ آتا ہے کہ فلاں چھوٹا آدمی اس نے میری شان میں گستاخی کر دیا ہے، اس نے مجھ سے زبان لڑا دیا ہے، اس نے میری بے عزتی کر دی ہے، اس بنیاد پہ جو غصہ آتا ہے وہ غصہ شریعت کے اندر مذموم ہے، قابل مذمت ہے۔ وہ غصہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک غصہ اپنی ذات اور اپنی انا کی بنیاد پہ جو آتا ہے وہ قابل مذمت ہے، اور وہ غصہ جو آپ کو اللہ کے لیے، رسول کے لیے، دین اسلام کے لیے احکامات سے پامالی کی بنیاد پہ جو غصہ آتا ہے وہ غصہ شریعت کے اندر سراہنیہ ہے، اس غصے کی شریعت نے تعریف کی ہے، وہ غصہ قابل مذمت نہیں ہے جو غصہ آپ کو دین کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے کبھی غصہ نہیں کیا۔ مسلم بخاری کی روایت ہے کہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین الا اخذ ایسرهما ما لم یکن اثما فان كان اثما كان ابعد الناس منه ومن تقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لنفسه قط الا ان تنتهك حرمۃ اللہ فينتقم لله بها او كما قالت عائشہ رضی اللہ عنہا اخرجہ البخاری فی کتاب الادب۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جہاں ادب کا چیپٹر ہے وہاں پہ ذکر کیا ہے۔ حدیث کے نیریٹر جو ہے اما عائشہ مومنوں کی ماں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ بیان فرماتی ہے جب اللہ کے رسول کے سامنے دو آپشن رکھا جاتا، دو چیزیں رکھی جاتی، دو معاملات رکھے جاتے، تو دونوں میں سے اللہ کے رسول اسی کا انتخاب کرتے تھے جو جس کے اندر آسانی ہوتی تھی، جس کے اندر نرمی ہوتی تھی، اسی کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتخاب فرماتے تھے۔ اما عائشہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی سے اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے غصہ نہیں کیا۔ ایک اعرابی دیہاتی آتا ہے، مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے، کونے میں کھڑے ہوتے، اگر ہم اور آپ ہوتے تو شاید اسے اینٹ اور گھوسوں سے مار کر کے، اسے ڈنڈوں سے مار کر کے اس کو مسجد سے باہر کر دیتے۔ جناب محمد رسول اللہ کے سامنے مسجد میں پیشاب کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھا کہ صحابہ اس کو ڈانٹنے لگے، اللہ کے رسول نے کہا چھوڑ دو اسے، ڈانٹو نہیں، وہ جب پیشاب کر لے اس کے بعد اللہ کے رسول نے بلایا، پیار سے سمجھایا، محبت سے سمجھایا، اور جب وہ اعرابی، وہ دیہاتی جانے لگتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے اور محمد کو معاف کر دے، بقیہ کسی کو معاف نہیں کر رہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ہمیں اپنے غصے پر سیم رکھنا ہے، کنٹرول رکھنا ہے، یہی آپ کا امتحان ہے، یہی سے آپ کے بڑپن کا پتہ چلتا ہے، یہی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ والے ہیں، اللہ کے لیے آپ کو غصے پہ کنٹرول ہے یا آپ کو غصے پہ کنٹرول نہیں ہے۔ یہ امتحان کا موقع ہے، ہمیں اپنی ذات کے لیے، اپنی انا کے لیے غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ تم اپنے درمیان بہادر کسے مانتے ہو، پہلوان کسے مانتے ہو، 30 مار خان کا کون ہے تمہارے جو درمیان، دا گریٹ کھلی کون ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، پوچھا بہادر کون ہے، پہلوان کون ہے؟ صحابہ نے کہا جو دوسرے کو پچھاڑ دے، کشتی میں ہرا دے، پٹک دے جو دوسرے کو، وہی سب سے بڑا بہادر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، بہادر کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، کسی کو میدان میں پچھاڑ دینا یہ بہادری نہیں ہے، کسی کو ہرا دینا بہادری نہیں ہے۔ بہادری یہ ہے کہ غصے کے وقت اپنے آپ کو کنٹرول میں کر لو، اپنے آپ کو غصے کو ضبط کر لو، اپنے غصے پہ صبر کر لو۔ جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے، غصے پہ صبر کرتا ہے، وہ شریعت کے نگاہ میں سب سے بڑا بہادر ہے، سب سے بڑا پہلوان ہے۔ وہ بہادر نہیں جو دوسرے کو میدان کے اندر ہرا دے،
बहादुर वो है अल्लाह की निगाह में, रसूल मोहतरम की निगाह में, शरीयत की निगाह में, जो गुस्से के वक्त अपने आप को कंट्रोल में रखे, सब्र करे, ज़ब्त का मुजाहिरा करे, वो बहादुर है। और ये बहादुरी आपके अंदर उसी वक्त आएगी जब आप अपने नफ्स पे कंट्रोल करें। आपको अपनी ज़ात के लिए अगर गुस्सा आए, कोई आपकी गुस्ताखी कर बैठे, आपके सामने ज़ुबान लड़ा दे, आपके सामने बदतमीज़ी कर दे, और उस वक्त उसके बावजूद अगर आप अपने आप पर जो है कंट्रोल करते हैं, सब्र करते हैं, वही आपका इम्तिहान है। और उसी वक्त आप अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में बहादुर बन जाते हैं। मेरे भाइयों, अगर याद रखो, गुस्से के आने की वजह से आदमी कभी अपने सामने वाले को अपनी बातों से ऐसी अज़ियत पहुंचा देता है कि जब तक वो आदमी जिंदा रहता है, वो अपने तकलीफ को, उसकी अज़ियत को दिल के अंदर, सीने के अंदर वो जो है कचोके उसको लगाते रहता है, उसको अज़ियत होती रहती है। गुस्से में आकर के रिश्तेदारियाँ टूट जाती है, ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं, और बरसों की जो मोहब्बत और उख़्वत होती है वो ख़त्म हो जाती है। और बसा औक़ात आदमी ऐसी ऐसी बातें, किसी को मारने की धमकी, किसी को काटने की धमकी, और इसमें कोई कम नहीं है, अगर कोई 10 है तो एक कोई 9 है, इस तरह का मामला है। और बातों बातों में हम ऐसी अज़ियत अपनी ज़ुबानों से पहुँचा देते हैं कि जिसका अगर वो एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी ना करे तो शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन कल क़यामत के दिन माफ़ ना करे। मुस्लिम शरीफ की एक लंबी रिवायत है कि अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अतदरून मल मुफ़लिसु क़ालू इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती व इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम वला मता क़ाल इन्नल मुफ़लिसा मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतमा हादा व अकला माला व ज़रब हादा व सफ़का दम हादा फ़युती हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती फ़यफ़नित हसनातहु क़ब्ल अन युक़दम अलैहि उख़्ज़ मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिहा फ़िन्नार अख़रजहु मुस्लिम फ़ी किताबिल बिर्रि वस्सिलति वल आदाब। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अबू अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा अतदरून मल मुफ़लिसु, तुम्हें मालूम है गरीब आदमी कौन है, मुहताज आदमी कौन है, इंटरनेशनल फ़कीर कौन है? सहाबे किराम ने कहा कि अल मुफ़लिसु फ़ीना मन ला दिरहम वला मता, जिसके पास पैसा रुपया ना हो वही फ़कीर है, वही मोहताज व मिस्कीन है। अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं नहीं, मेरी उम्मत का मोहताज वो आदमी है जो कल क़यामत के दिन बारगाह रब्बानी में आएगा, नमाज लेकर के आएगा, ज़कात लेकर के आएगा, नेकियों और खैरात लेकर के आएगा, पहाड़ होगी नेकियों की, नमाज पढ़ा होगा उसके सवाब का पहाड़, ज़कात के सवाब का पहाड़, और दीगर नेकियों के सवाब को लेकर नेकियां और उसका पहाड़ वहाँ पे होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदालत की कुर्सी पे आएगा, एक तरफ जालिम खड़ा होगा, एक तरफ मजलूम खड़े होंगे। अल्लाह अदालत की कुर्सी पे बैठ करके फैसला करेगा। मजलूम जिसको हमने अपनी बातों से जिसको सताया है, जिसको अजियत पहुँचाई है, किसी को मारा है, किसी को गालियाँ दी है, किसी की इज्जत को हमने नीलाम किया है, कल क़यामत के लिए मजलूमीन आएंगे, अल्लाह से अर्ज़ करेंगे ऐ अल्लाह ये बड़ा आदमी था, ऐ अल्लाह ये ताकतवर आदमी था, इसने मुझे गाली दी थी, इसने मुझे मारा था, मैं मुकाबला नहीं कर सका, ऐ अल्लाह के दूर आज तेरे दरबार में इंसाफ की उम्मीद लेकर के आया हूँ कि तू ज़रूर अदल करने वालों में सबसे बेहतर अदल करने वाला है। अल्लाह के सामने ये अर्ज़ी पेश होगी, मज़लूमीन खड़े होंगे, ज़ालिमीन खड़े होंगे। अल्लाह कहेगा ज़ालिम के पास कुछ बचा नहीं है, सिर्फ इसके पास नेकियां हैं, ये नमाज़ें बहुत पढ़ता था, रोज़े बहुत रखता था, सदका तो खैरात बहुत करता था, लेकिन इसके मामला ठीक ठाक नहीं थे, किसी को मार दिया, किसी को गाली दे दिया, किसी की इज्जत में इसने डाके डाल दिए, किसी के इज्जत को नीलाम कर दिया, किसी की ज़मीन को हड़प लिया, ज़मीन को गसब कर लिया। अल्लाह कहेगा आओ अपने गुनाहों को इसके ऊपर ला दो, या आओ और इसके नेकियों को अपने जिस तरह तुम पर इसने जुल्म किया था, जुल्म के वक़्त इसकी नेकियों को लेकर के चले जाओ। सही से एक एक करके सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी, सारी नेकियां उसकी क्या है ख़त्म हो जाएंगी। और मज़लूम आएंगे, जिसको उसने मारा होगा, गाली दे दी होगी, वो आएंगे और वो भी शिकायत अल्लाह से करेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, जब वो शिकायत करने के लिए आएंगे, अल्लाह कहेगा इसकी नेकियां बिल्कुल ख़त्म हो गई है, अपने गुनाहों की गठरी को लाओ और इसके ऊपर लाद दो। गुनाहों की गठरी को इसके ऊपर लाद दिया जाएगा। जो हाजी होगा, नमाजी होगा, 5 वक्त की पाबंदी करता होगा, तरावीह भी पढ़ता होगा, उसकी सारी नेकियां ख़त्म हो जाएंगी। अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा, ऐ फरिश्तों इसकी टांग को पकड़ो, इसके पेशानी के बाल को पकड़ो और घसीट करके ऐसे आदमी को जहन्नम के अंदर डाल दो। फरिश्ते उसको रद्दी की टोकरी में जैसे कचरा फेंका जाता है, ऐसे घसीट के ले जा करके उसे जहन्नम के अंदर डाल देंगे। मेरे भाइयों, ज़रूरत इस बात की है कि
کہ جہاں ہمیں غصہ کرنا چاہیے وہاں ہم غصہ کریں، اور غصہ کہاں پہ کرنا چاہیے؟ اگر آپ کی اولاد نماز نہیں پڑھتی ہے وہاں آپ غصہ کیجئے، آپ کی اولاد شریعت پہ عمل نہیں کرتی ہے آپ وہاں پہ غصہ کیجئے، آپ کی بیوی نماز نہیں پڑھتی ہے وہاں پہ آپ غصہ کیجئے، آپ کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں وہاں پہ غصہ کیجئے، نبی کی سنت کا کوئی مذاق اڑائے وہاں پہ آپ غصہ کیجئے، نبی کریم کے احادیثوں پر آواز کوئی بلند کرے وہاں پر آپ غصہ کیجئے۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں پہ غصہ کرنے سے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن غصہ اگر ہم اپنی انا کے لیے کرتے ہیں، اپنی ذات کے لیے کرتے ہیں، تو یہ غصہ قابل مواخذہ ہے، اور گویا کہ جو آدمی اپنے انا کی وجہ سے جو اس پر غصہ آتا ہے اگر اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے تو وہ شریعت کی نگاہ میں بہت کمزور ہے۔ بہادر انسان وہ ہے رب کی نگاہ میں، شریعت کی نگاہ میں، جو اپنے غصے پہ کنٹرول کر لے، اپنے غصے پر صبر کرے، ضبط کا مظاہرہ کرے، وہی آدمی شریعت کی نگاہ میں بہادر ہے۔ اور جو بات بات پہ ناراض ہو جائے، بات بات پہ غصہ ہو جائے، لڑائی پہ اتر آئے، دھمکی پہ اتر آئے، مارنے کاٹنے پہ اتر آئے، ایسا آدمی کمزور ہے۔ اگرچہ دنیا کی نگاہوں میں وہ بہادر ہی کیوں نہ ہو، یہ کسی مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ اگر کسی کو ہماری آواز سے اگر تکلیف ہوتی ہے، ہماری بات سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں کمی ہمارے اندر ہے۔ سمجھانے کا، بتانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک سلیقہ ہوتا ہے، اس طریقے اور سلیقے پر اگر بات رکھی جاتی ہے تو بات قبول کی جاتی ہے۔ لیکن کسی کو ڈرا کر کے، کسی کو دھمکا کر کے، اور بلند آواز کر کے جو ہے گالیاں دے کر کے، یہ کوئی جو ہے معاملے کو درست کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ اس طرح کی چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں جو اپنی ذات کی بنیاد پہ غصہ آتا ہے اس غصے کو ہم کنٹرول کرنا سیکھیں۔ اگر ہم نے کنٹرول کر لیا تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی بہادر رہیں گے، اور آخرت کے اندر اللہ رب العالمین ہمارا نام بہادروں کی فہرست میں لکھ دے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں شرعی بہادر بنائے، دنیا کی نگاہوں والا بہادر نہ بنائے۔ اللہ ہم کو ایک بنائے، نیک بنائے، ہمارے دلوں میں اللہ اس کے رسول کی محبت پیدا کرے، مومنوں کی محبت پیدا کرے، اور ہماری ذات اور بات سے اگر کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں آگے بڑھ کر کے معافی مانگنا چاہیے، آگے بڑھ کر کے سلام و کلام کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے دل کی گندگی دور ہو جائے، ہمارے دلوں میں جو غلاظت ہے، جو نجاست بھر چکی ہے، نفرت، کینہ، بغض، عداوت، دشمنی، اختلاف، انتشار، یہ ساری بیماریاں اور غلاظتیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ساری غلاظتیں دور ہو جائے، ہم مل کر کے رہیں، جل کر کے رہیں، گلے سے گلے ملیں۔ اگر اس طرح کی باتیں آ جائیں، مل کر کے رہیں، سلام و کلام کو، مصافحات کو جو ہے مصافحہ کو برقرار رکھیں، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ اگر آپ یہاں پہ جو ہے اگر شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو یقیناً آپ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلیں۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔